بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب اعضاء، کل آپ لوگوں کے سامنے گفتگو ہوئی تھی اور تینوں اعضاء رئیسہ کے اوپر ایک دوسرے اعضاء رئیسہ کے غلاف چڑھے ہوتے ہیں، جس کی میں نے شکل و صورت آپ کو بنا کر دکھائی تھی۔ یہ سمجھ لیجئے جیسے پیاز ہوتی ہے اور پیاز کے اندر اس کے پرت ہوتے ہیں، اور پیاز کے آخری پرت کو جب پھاڑتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک بچہ نکلتا ہے، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ آخری پرت سب سے زیادہ موٹا ہوتا ہے، جس میں بچہ چھپا ہوا تو ہوتا ہے پیاز کے اندر، آخری پرت میں وہ سب سے موٹا اور سب سے طاقتور ہوتا ہے۔ تو آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ پیاز کے طرح ایک پرت ہے، وہ پرت ہے، 3 پرت مان لیجئے آپ، اور چوتھا وہ بچہ مان لیجئے۔ دل دماغ دل دماغ اور جگر، یہ تینوں ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو جو پیاز کا بچہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو موٹا پرت ہوتا ہے، موٹا پردہ ہوتا ہے، اس پردے کا نام یہ سمجھیے آپ، اس پردے کا نام وہی ہوگا کہ جو وہ عضو ہوگا، یعنی مفرد عضو ہوگا۔ اگر دماغ ہوگا تو دماغ سے اوپر جس کے اندر بچہ چھپا ہوا ہے اس کے اوپر اعصابی، یعنی اس کے اوپر اعصابی پردہ چڑھا ہوا ہوگا، پھر اس اعصابی پردے کے اوپر غدی پردہ، پھر غدی پردے کے اوپر عضلاتی پردہ، پھر اسی طریقے سے جگر ہے، جگر ہے اور دل ہے، کہ دل سے متصل جو پردہ ہے وہ عضلاتی پردہ کہلائے گا، پھر اس سے متصل غدی پردہ کہلائے گا، پھر اس سے متصل سب سے اوپر اعصابی پردہ کہلائے گا۔ یہ شکل و صورت میں نے کل آپ کے سامنے بھی جو ہے اس پہ بنا کے دکھائی تھی۔ نمبر 2، مرکب اعضاء۔ مرکب اعضاء سے ایسے اعضاء جن کی بناوٹ میں مختلف قسم کے مادے یعنی انسجہ، ٹشوز تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ شامل ہو، مثلاً معدہ، پھیپھڑے، گردے، طحال وغیرہ۔ واضح ہو کہ مفرد اعضاء دل و دماغ، جگر وغیرہ کو اعضاء رئیسہ، اور مرکب اعضاء یعنی معدے، گردے، پھیپھڑے، طحال، پتہ، لبلبہ، مثانہ وغیرہ کو اعضاء شریفہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے، مرکب اعضاء کو بتایا ہے کہ مرکب اعضاء سے ایسے اعضاء مراد ہیں جن کی بناوٹ میں مختلف قسم کے مادے یعنی انسجہ تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ شامل ہو، مثلاً معدے، پھیپھڑے، گردے، طحال، تلی وغیرہ۔ اب انہوں نے ایک بات بتائی ہے، یہ غور کرنے کے قابل ہے۔ صاحب کتاب ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ مرکب اعضاء ایسے اعضاء ہیں کہ ان کی بناوٹ میں، ان کے بننے میں، ان کے تیار ہونے میں ایک ہی قسم کا مادہ استعمال نہیں ہوتا، جیسا کہ اوپر مفرد اعضاء میں بتایا گیا تھا کہ مفرد اعضاء میں دل دماغ، جگر، ان میں جو انہی کے مادے ہوں گے، انہی کے خلیے ہوں گے، انہی کی خلط ہوگی، ان خلط سے یعنی خلط بلغم سے اعصاب تیار ہوں گے، اور اعصاب سے دماغ تیار ہوگا۔ ایسے ہی خلط دوسری کون سی ہے؟ خلط سودا سے جو اعصاب تیار، وہ خلط سودا سے وہ غدد تیار ہوں گے، اور اس غدد سے خلط سودا تو کالی ہوتی ہے نا، اور خلط سودا، تو خلط سودا ہے، اور ایسے ہی جو ہے خلط صفرا ہے، تو ان سے یعنی ایک ہی طرح کا مادہ تیار ہوگا، اور وہ مادے اپنے ہی مرکز کو طاقت پہنچائیں گے، اور انہیں ہی طاقت پہنچا کر پھر ان کے جزو بدن بنیں گے۔ انہی میں دماغ کا اعصابی جو خلط بلغم ہوگا اس سے اعصاب تیار ہوں گے، خلط سودا سے عضلات تیار ہوں گے، اور خلط صفرا سے یہ جو ہے غدد اور جگر تیار ہوں گے۔ لیکن اس میں جو اور دوسرے اعضاء ہیں، مثلاً معدہ، پھیپھڑے، گردے، طحال اور پتہ، لبلبہ، مثانہ اور دیگر جو اور بھی ہوں گے، ان تمام میں سبھی کم و بیش ایک دوسرے مادہ یعنی خلط، اخلاط ایک دوسرے مل کر سب کو تیار کرتی ہے۔ ان میں ہر طرح کی خلط ان کے تیار میں شامل ہوتی ہے۔
جی ان کے تیار کرنے میں شامل ہوتی ہے۔ جی اسی کو فرمایا صاحب کتاب نے کہ مرکب اعضاء سے ایسے اعضاء مراد ہیں کہ جن کی بناوٹ میں مختلف قسم کے مادے یعنی انسجہ ٹیشوز، اور میں نے اوپر بتایا تھا صاحب کتاب نے کہ انسجہ مفرد یہ انہی کا دوسرا نام ہے، مفرد اعضاء کا ہی دوسرا نام ہے، تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ شامل ہو، مثلاً معدہ، پھیپھڑے، گردے، طحال وغیرہ۔ جی اب ان کے دو نام ہیں کہ مفرد اعضاء کو اعضاء رئیسہ کہا جاتا ہے اور مرکب اعضاء کو اعضاء شریفہ کہا جاتا ہے۔ نظام کے اعتبار سے انسجہ یعنی مفرد اعضاء کی قسمیں، نظام کے اعتبار سے مفرد اعضاء کی دو قسمیں ہیں۔ نظام کے اعتبار سے مفرد اعضاء کی دو قسمیں ہیں، حیاتی یعنی فعلی انسجہ، حیاتی یعنی فعلی انسجہ۔ فعلی انسجہ انہیں کہتے ہیں کہ جن کا کوئی کام ہو، جو کام انجام دیتے ہو، انہیں فعلی انسجہ کہتے ہیں، یعنی فعلی ٹیشوز۔ اس کو صاحب کتاب نے بتایا ہے عصبی یا اعصابی انسجہ، نروس ٹیشوز، لاحمی یا عضلاتی انسجہ یہ مسکولر ٹیشوز، اور قشری یا غدی انسجہ یعنی ایپیتھیلیل ٹیشوز۔ جی یہ قشری کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ قشری کے معنی قشر کے معنی آتے ہیں چھلکے کے، یعنی یہ جھلی یا غلاف پردہ مان لیجیے آپ اس کو۔ قشری یا غدی انسجہ، قشری یا غدی انسجہ۔ جی نمبر 2 بنیادی یعنی غیر فعلی اجزاء جیسے الحاقی انسجہ۔ الحاقی آواز صاف نہیں آ رہی؟ جی اب اس کا خلاصہ سمجھ لیجئے۔ اعضاء تک سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ 4 اخلاط سے بننے والے خلیات، انسجہ اور عضو کے نام۔ اب اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1 تر گرم یا تر سرد، یعنی چیزیں تر گرم ہوں یا تر سرد ہوں، چیزیں استعمال کرنے سے خلط بلغم بنتی ہیں۔ تر گرم یا تر سرد چیزیں استعمال کرنے سے خلط بلغم بنتی ہیں، اور پھر خلط بلغم سے عصبی خلیہ تیار ہوتا ہے، اور پھر عصبی خلیوں کے آپس میں ملنے سے عصبی نسیج تیار ہوتے ہیں، عصبی نسیج تیار ہوتے ہیں، اور اعصابی انسجہ کے آپس میں ملنے سے دماغ و اعصاب بنتے ہیں۔ جی دماغ و اعصاب بنتے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیجیے آپ اس کو اس طریقے سے کہ خلط بلغم سے یعنی تر گرم یا تر سرد چیزیں استعمال کرنے سے خلط بلغم تیار ہوتی ہے، اور پھر بلغم سے عصبی خلیے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ خلیے یہ سمجھو یہ بھی ایک بدن میں دوڑنے والی طاقت کا نام ہے، دوڑنے والی طاقت کا نام ہے جو مادہ رکھتی ہے، اپنی جسم رکھتی ہے۔ پھر عصبی خلیوں کے آپس میں ملنے سے عصبی نسیج تیار ہوتے ہیں۔ یہ سمجھو کہ خلیہ کے بعد میں عصبی خلیے بنتے ہیں، عصبی خلیے کے ملنے سے عصبی نسیج تیار ہوتے ہیں، یعنی اعصاب، انسجہ اور عصبی خلیوں ان کے درمیان میں ایک درجہ اور لیا انہوں نے جسے کہتے ہیں نسیج یعنی انسجہ۔ تو 4 بات ہوئی اس میں، خلط بلغم بنتا ہے، اور خلط بلغم سے عصبی خلیہ 2، پھر عصبی خلیوں سے آپس میں ملنے سے عصبی نسیج بنتے ہیں 3، اور پھر اعصابی انسجہ کے آپس میں ملنے سے دماغ و اعصاب بنتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اوپر عرض کیا ہے کہ مفرد اعضاء میں یہ قاعدہ ضابطہ ہے کہ ان کی جو خلطیں ہوتی ہیں اپنی اپنی خلطوں سے اپنے مفرد اعضاء تیار ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اعصابی جو خلیے ہیں اور اعصابی جو انسجہ ہیں اس سے عضلات تیار ہوں، اور عضلات سے جگر غدد تیار ہوں،
بلکہ اپنے اپنے خلط سے اپنے اپنے مرکز کو فائدہ پہنچتا ہے اور اسی کے اعصاب یا عضلات یا غدد وغیرہ تیار ہوتے ہیں۔ جی نمبر 2، خشک گرم یا خشک سرد چیزیں استعمال کرنے سے خلط سودا اور سودا سے لاحمی یا عضلاتی خلیہ، پھر لاحمی خلیوں کے آپس میں ملنے سے لاحمی یا عضلاتی نسیج تیار ہوتے ہیں، اور عضلاتی انسجہ کے آپس میں ملنے سے قلب و عضلات بنتے ہیں۔ اس کی ترکیب بھی وہی ہے، اس میں بھی چاہتے ہیں خلط سودا کے استعمال کرنے سے لاحمی یا عضلاتی خشک گرم یا خشک سرد چیزیں استعمال کرنے سے خلط سودا تیار ہوگی، پھر خلط سودا سے لاحمی یا عضلاتی خلیہ تیار ہوگا، پھر لاحمی یا عضلاتی خلیوں کے آپس میں ملنے سے لاحمی یا عضلاتی نسیج تیار ہوں گے، اور لاحمی یا عضلاتی نسیج کے آپس میں ملنے سے قلب و عضلات بنتے ہیں۔ قلب کے معنی دل ہے اور عضلات کے معنی پورے بدن کا گوشت مان لو، اور اس کا تعلق اس کی باغ ڈور دل کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جی اس کے بھی 4 مرحلے ہوئے۔ پھر اسی طرح گرم خشک یا گرم تر مزاج کی چیزیں استعمال کرنے سے خلط صفرا ایک، اور پھر خلط صفرا سے قشری یا غدی خلیہ 2، پھر قشری خلیوں کے آپس میں ملنے سے قشری غدی انسجہ، اور غدی انسجہ کے آپس میں ملنے سے جگر و غدد بنتے ہیں۔ یعنی اس میں اپنے اپنی افراد استعمال ہو کر مرکزی جو اعضائے رئیسہ ہیں، اعضائے رئیسہ میں اپنے جو اخلاط ہوتی ہیں اسی سے اعضاء رئیسہ تیار ہوتے ہیں، اور وہی اپنے اعضائے رئیسہ کو الگ الگ طاقت اور قوت بخشتی ہیں، وہی خلطیں۔ خلط الحاقی سے الحاقی خلیہ، پھر الحاقی خلیوں کے آپس میں ملنے سے الحاقی انسجہ تیار ہوتا ہے، اور الحاقی خلیوں کے آپس میں ملنے سے تمام جسم کی ہڈیاں، کریاں اور رباط اوتار بنتے ہیں۔ جی مفرد اعضاء کی اہمیت، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دل، دماغ اور جگر یہ 3 مفرد اعضاء ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نکال دیا جائے یا وہ پھٹ جائے تو انسان فوراً ہلاک ہو جائے گا، زندہ نہیں رہے گا۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے یہ 3 ہی اعضاء انسانی جسم کو چلا رہے ہیں، اور ان کے ماتحتی اعصاب، غدد، عضلات کام کر رہے ہیں، اور انسانی جسم کا ہر عضو چونکہ اعصاب، غدد، عضلات سے ہی مل کر بنا ہوا ہے، اس لیے اگر انسانی جسم کے کسی حصے کے اعصاب، غدد، عضلات میں خرابی واقع ہو تو اس کا اثر ان کے مراکز پر بھی لازمی ہوگا، اور اگر دماغ، جگر اور دل میں کوئی خرابی واقع ہو تو اس کا اثر باقی تمام اعصاب، غدد، عضلات پر بھی لازم ہوگا۔ یہ سلسلہ دماغ سے لے کر ایک اعصابی خلیے تک، اور جگر سے لے کر غدی خلیے تک، اسی طرح دل سے لے کر عضلاتی خلیے تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر یہ نظام بالکل ٹھیک رہے تو انسان بالکل صحت مند رہتا ہے، اور اگر کسی جگہ بھی خلل واقع ہو تو سارا نظام متاثر ہوتا ہے اور مختلف قسم کے امراض و علامات پیدا ہو جاتے ہیں۔